اگلا پیراگراف ہے، پہلے پیراگراف میں تو آپ نے دیکھا کہ خوشحال زمانہ تھا، زمانے میں ابھی کوئی برائی یا گناہ نہیں ہوئے تھے، لوگوں کی نیتیں صاف تھیں، ہر چیز جو تھی وہ انہیں مزہ دیتی تھی، ہر چیز خالص تھی، آب و ہوا تک یعنی کہ اتنی غذائیں تیار کرتی کہ دسترخوان سج جاتے تھے، اور پانی وہاں کے میٹھے تھے، چشموں کی، نہروں کے، بلبلوں کی آوازیں گیتوں کی طرح محسوس ہوتی تھیں، یعنی کہ پہلے خوشحالی ہی خوشحالی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اتفاقاً ایک میدان وسیع میں تختہ پھولوں کا کھلا کہ اس سے عالم مہک گیا، مگر بو اس کی گرم اور تیز تھی۔ نہیں، پھر ایسا ہوا اتفاق سے کہ ایک میدان میں ایسے پھول کھلے کہ جن کی خوشبو سے پوری دنیا مہک اٹھی، مگر اس کی جو خوشبو تھی بہت تیز تھی اور گرم تاثیر رکھتی تھی۔ تاثیر یہ ہوئی، یعنی ان پھولوں کی خوشبو کا یہ اثر ہوا کہ لوگوں کی طبیعتیں بدل گئیں، کہ لوگوں کے مزاج بدل گئے، اور ہر ایک کے دل میں خود بخود یہ کھٹک پیدا ہو گئی، ہر ایک کے دل میں یہ چبھن ہوئی کہ سامان عیش و آرام کا جو کچھ ہے میرے ہی کام آئے۔ پہلے جب اور دور تھا تو تب یہ تھا کہ ان چیز کے استعمال کرنے سے دوسرے انسان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اب یہ فرق پہلا آ گیا کہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات آ گئی کہ جو عیش و آرام کا سامان ہے وہ مجھے ملے، کسی اور کو نہ ملے۔ اس غرض سے اس گلزار میں گلگشت کے بہانے کبھی تو فریب کی جاسوس اور کبھی سینہ زوری کے شیاطین آ کر چلاکیاں دکھانے لگے۔ اس گلزار میں، اس دنیا کے اس باغ میں سیر کے گلگشت کے بہانے، سیر کے بہانے یعنی برائیاں آ گئیں، یہ کردار آ گئے، فریب کے جاسوس کردار کہہ لیں، یہ فریب کا کردار آ گیا، فریب آ گیا، کبھی سینہ زوری کے شیاطین یعنی ظالم لوگ آ گئے اور اپنے اپنے برائیاں دکھانے لگے۔ تو پھر تو چند روز کے بعد ان کی ذریات، پہلے دنیا میں فریب آیا اور سینہ زوری کے شیاطین آئے، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ ان کی ذریات، ان کی اولاد یعنی غارت، تاراج، لوٹ مار آن پہنچی اور ڈاکے مارنے لگی، یعنی اور برائیاں پھر پیدا ہو گئیں۔ فریب اور سینہ زوری کی اولاد جو ہے وہ بھی آ گئی، اور غارت کہتے ہیں یعنی غارت، تاراج اور لوٹ مار، غارت ہے تباہی و بربادی، تاراج لوٹ مار کو ہی کہیں گے، ڈاکے، اور یہ ساری برائیاں پیدا ہو گئیں۔ لوٹ کھسوٹ کہہ لیں، تاراج، لوٹ کھسوٹ اور لوٹ مار، ڈاکہ، یہ ساری برائیاں آ گئیں اور ڈاکے مارنے لگیں اور یہ پھیل گئیں۔ جب راحت اور آرام کے سامان یوں پیدا ہونے لگے تو رفتہ رفتہ غرور، خود پسندی، حسد، اور حسد نے اس باغ میں آ کر قیام کیا، تو پھر اور برائیاں بھی آنے لگیں، اور برائیاں دنیا میں پیدا ہو گئیں جن میں غرور، حسد اور خود پسندی جیسی برائیاں بھی آ گئیں، اور اس کی اثر صحبت سے لوگ بہت خراب ہوئے، یعنی ان برائیوں کے آنے سے لوگوں پر بہت برا اثر پڑا، کیونکہ وہ اپنے ساتھ دولت کا پیمانہ لائے۔ دولت کا پیمانہ لائے مراد کہ یہ لوگوں کو دولت کی نظر سے پرکھنے لگے، اور پہلے تو خدائی کے کارخانے فارغ البالی کے آئین اور آزادی کے قانون کے بموجب کھلے ہوئے تھے۔ خدائی کے کارخانے یعنی خدائی نظام جس میں بندوں کے لیے ہر طرح کی نعمتیں موجود تھیں، اور اب کیا ہوا؟ یعنی عیش وافر اور سامان وافر، جو کچھ درکار ہو مجھے تھا، موجود تھا، یعنی اللہ کی دنیا میں
ہر طرح کی نعمت پہلے موجود تھی، ہر عیش و آرام کا سامان موجود تھا، بہت کثرت سے سامانے فراوان، یعنی بہت کثرت سے عیش و عشرت کی چیزیں موجود تھیں، اور اسی بے احتیاجی کو لوگ تونگری کہتے تھے۔ بے احتیاجی ضرورت یا حاجت نہ ہونا، تونگری دولت۔ جب ہر چیز موجود تھی تو اسی چیز کو دولت مندی کہا جاتا۔ پھر یہ سمجھنے لگے کہ اگر ہمارے پاس ہر شے ضرورت سے زیادہ ہو اور ہمیں اس کی حاجت بھی ہو یا نہ ہو، لیکن تونگر ہم جبھی ہوں گے جب کہ ہمسایہ ہمارا محتاج ہوگا۔ یعنی جب برائیاں زمانے میں آئیں تو لوگوں کے دل بھی بدل گئے۔ پہلے لوگ چیز استعمال کرتے اور دوسرے کو اس کا کوئی بھی اثر نہ ہوتا، اب یہ برائی ساتھ آ گئی کہ لوگ کہتے ہمارے پاس اتنا کچھ موجود ہو، ہمیں خواہ اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو، ہم اپنے آپ کو امیر اس وقت تصور کریں گے جب ہمارا ہمسایہ ہمارا محتاج ہوگا، اس کے پاس وہ چیزیں نہیں ہوں گی، ہمارے پاس ہوں گی تو ہم امیر ہوں گے۔ ہر چند اس بیچارے ضرورت کے مارے کو خرچوں کی کثرت اور ضرورتوں کی شدت سے زیادہ سامان لینا پڑا۔ یعنی جب یہ بندے میں ایک برا خیال آ گیا تو پھر اپنے آپ کو اور اپنے ہمسائے کو اپنا محتاج ظاہر کرنے کے لیے ضرورت سے زیادہ چیزیں اس نے لینا شروع کر دی، مگر انہیں جب ہمسایہ خوشحال نظر آتے تو جل جاتے۔ جب انہی لوگوں کو ہمسائے کھاتے پیتے دکھائی دیتے تو یہ ان سے حسد کرنے لگتے اور اپنے تئیں محتاج خیال کرتے اور اپنے آپ کو وہ ضرورت مند سمجھتے۔